वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नए मेहमान और ऐसे मेहमान जो कि अपनी आंखों की वजह से मशहूर हुए थे और आजकल ही इज़ इनटू कैफ़े बिज़नेस। अभी ये जो है ना चाय के ढाबे खोल रहे हैं जगह जगह। पहले तो पाकिस्तान में कर रहे थे लेकिन अब बाहर भी कर रहे हैं। तो आज हमने इनको मदऊ किया है कि इनसे समझें इनकी क्या चल रहा है ज़िंदगी में और ये जो चाय का बिज़नेस है ये कैसे जो चल रहा है इनका, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। वेलकम अरशद टू द शो। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तो बताएं क्या नई डेवलपमेंट्स है? हमारी जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे आपका एक ढाबा था इधर इस्लामाबाद में और आप कह रहे थे क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बट इज़ नॉट ढाबा, प्रॉपर कैफ़े हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडर्न वर्ड जी बिल्कुल प्रॉपर कैफ़े हैं जो कि अभी हमारे बालाकोट और सवात में भी लॉन्च हो चुका है, लंदन में भी लॉन्च हो चुका है, चल रहे होते हैं। अभी इंशाल्लाह एक बहुत जल्द इस्लामाबाद पिंडी वालों के लिए ख़बर लेके आएंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद पिंडी में भी अभी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सही है। तो थोड़ा बिज़नेस की तरफ जाने से पहले ना मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ को जो है ना देखें कि मतलब उसके बाद ज़िंदगी में क्या चेंज आया, कहाँ तक आए। मेरे ख्याल से कोई 5-7 साल तो गुजर गए ना उसी दौरानिए में। वो जो एक लड़की ने तस्वीर ली थी आपकी और वो ब्लू कपड़ों में और ब्लू आइज़ बिल्कुल मैच कर रही थी और उससे आप वायरल हो गए थे। तो उसके बाद ज़िंदगी में क्या चेंज आया? देखिए काफ़ी चेंज आए हैं ज़िंदगी में। सबसे बड़ा चेंज तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये आया कि पहले जैसे हम उठते बैठते थे लोगों के साथ, मतलब कहीं पे भी चले जाते थे, कुछ भी पहन के चले जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा चेंज है। उसके बाद बाकी चेंज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक अच्छे लेवल पे बिज़नेस को लेकर जा चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश है कि मज़ीद बेहतर करें। सही है। और मतलब हाउ डज़ इट फील लाइक कि पहले आप थे मतलब काम करते थे एक ढाबे के ऊपर, अभी आपके एक फैंसी कैफ़ेज़ आप खोल रहे हैं। मैं परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि आपका यूके में भी खुला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ साथ में क्या कहते हैं कि वो फाइनेंशियली और माली हालत भी मतलब इट्स बेटर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है 5-7 साल दिन रात मेहनत की है तो मेहनत का नतीजा तो अल्लाह देता है, अल्लाह का शुक्र है। सो जो आपके मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा जो कैफ़े का बिज़नेस है कि किस तरह से क्या रिक्वायर्ड होता है, ये फ्रेंचाइजीज़ किस तरह काम करती हैं, क्या इसके मतलब इसकी वैल्यू किस तरह आप लोग डिसाइड करते हैं, सेल कैसे करते हैं? मुझे थोड़ा सा इसके इनसाइट्स बताएं थोड़े डिटेल में। देखिए कैफ़े का बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती है। सबसे पहले जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो तो खैर हमारी अपनी टीम कर रही है, काज़म हसन साहब करते रहते हैं इसकी डिज़ाइन। उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी पड़ती है, हर एक चीज़ को नोट करना पड़ता है। उसके बाद जब कैफ़े लॉन्च होता है सबसे बड़ी जो ज़्यादा आपको देखना पड़ता है स्टोर जो है आपका ग्रोसरी का, उसको देखना पड़ता है हिसाब से। किचन स्टाफ, फ्रंट स्टाफ, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी संभालना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि जैसे कि काम में हर एक काम में मुश्किलात आती रहती है, तो मुश्किल तो होती है चीज़ें। अगर आप दिल से करते हैं तो फिर वो नामुमकिन तो नहीं हो सकती, मुमकिन ही हो जाती है। ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था इनिशियली वो था बिज़नेस के हवाले से कि हाउ डज़ दिस चेन वर्क, कि किस तरह से आप लोग मतलब देते किस तरह हैं। अगर कोई आपसे कोई चाहे कि यार वो अरशद चाय वाले के नाम से कोई कैफ़े खोलना चाहे। जी बिल्कुल, हम फ्रेंचाइज़ देते हैं। अपफ्रंट उनकी फीस होती है वो चार्ज करते हैं, उसको हम पूरा डिज़ाइन करके देते हैं, किचन स्टाफ, फ्रंट स्टाफ इंस्टॉल करके देते हैं और अपने परसेंटेज जो हमारी होती है वो हम चार्ज करते हैं मंथली। सही है। सो अगर कोई देख रहा हो ये पॉडकास्ट और उसको करना हो कैफ़े उसने खोलना हो और आपसे रब्ता करे तो आप क्या चार्ज करते हैं उसके लिए? देखिए वो तो हम देखते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। जेब देखते हैं क्लाइंट के कितने पैसे वाला। जेब नहीं, हमारे एक अपने रेट्स वगैरह हैं जो हम लोगों ने फाइनल किए हुए हैं। अभी मज़ीद इंशाल्लाह इसकी रेट्स हम चेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि शोबीज़ में भी मैंने देखा था आपको, आप आ रहे थे कुछ एड्स वगैरह में, चीज़ों में। जी बिल्कुल। तो कैसे मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए मॉडलिंग भी की मैंने और
ساتھ میں اسٹیج ڈرامہ بھی میں نے کیا تھا ملتان میں، وہ بہت شروع میں کیا تھا. اس ٹائم اتنا مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. بہرحال ابھی جو ہے الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، کرتے رہتے ہیں. ابھی اچھا بھی لگتا ہے کوئی بھی ماڈلنگ ایکٹنگ کرتے ہوئے، مطلب اچھا بھی لگتا ہے ابھی. تو یہ تو باقاعدہ ایک ٹریننگ درکار ہوتی ہے نا، اور ایک وہ ہوتا ہے بندے کے اندر، تو اس چیز کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹریننگ میں نے تو کوئی ٹریننگ نہیں لی آج تک، نہ ماڈلنگ کی لی نہ کوئی ایکٹنگ کی لی ہے. بس جاتا ہوں، جو بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو جو کر رہے ہوتے ہیں وہی کر لیتے ہیں، جو رولز ہوتا ہے وہ ادا کر لیتے ہیں. اچھا جی ہاں. سو کیا مطلب اس میں از اٹ ورتھ کہ آپ جو ہیں وہ کسی نے ماڈل بننا ہو، کسی نے ایکٹر بننا ہو، تو اس کی جو دنیا ہے؟ دیکھیں وہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو کال میسج وغیرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ماڈلنگ کرنی ہے یا ایکٹنگ کرنی ہے، تو وہ تو خیر ہم نہیں ان کو دیتے ہیں جس طرح کا. وہ تو ڈائریکٹر یا پروڈیوسر ہی ان کو چانس دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی چانس دیں ہمیں. بہرحال ان کے لیے بھی میں نے سوچا ہوا ہے. ابھی میں خود 2016-17 میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا چائے والن پرنٹس کے نام سے شو، جو کہ وہ اب دوبارہ سے اسٹارٹ کروں گا. تو امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی ان لوگوں کو سپورٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سو جو یہ پوڈ کاسٹ ہے بیسکلی اس کا جو مین تھیم ہے دیٹ از بزنس اینڈ اور ٹیک اور یہ سارا. تو میں تھوڑا سا یہ جو بزنس کا پرسپیکٹو ہے تھوڑا سا وہ سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. سو اگر مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے نا، میرے بہت سارے دوست ہیں وہ کھولتے ہیں کیفے وغیرہ کھولتے ہیں اور وہ پھر بند ہو جاتے ہیں بہت جلدی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از دا ہیک اینڈ واٹ از دا سائنس؟ اگر دیکھیں کیفے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے. ابھی آج کل کے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے شوق سے کرنا ہے. اچھا. جو شوق سے کرتے ہیں پھر ان کا شوق سے بند بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دل سے کر رہے ہیں، ایک بزنس سمجھ کے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا نالج لینا پڑتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت جلد کرنا ہے یہ بزنس اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو بند ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ظاہری سی بات ہے اس کا کب تک آپ کو انکم نہیں آ رہا، آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ انکم کس وجہ سے نہیں آ رہا، کس وجہ سے آنا چاہیے اور کس وجہ سے وہ آئے گا. وہ چیز اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کب تک اس کو جیب سے بھرتے رہو گے، رینٹ وغیرہ، اسٹافس وغیرہ کے سیلریز وغیرہ، تو وہ پھر بند ہو جاتا ہے. سو اس میں زیادہ اس کا کتنا کمال ہے کہ یار آپ کا جو ہے نا اسٹاف ٹرین ہونا چاہیے، آپ کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے، ان چیزوں کا کتنا زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ ان کا سب سے زیادہ ضروری تو آپ کا لوکیشن، ایک اچھی لوکیشن ہونی چاہیے، پرفیکٹ لوکیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو اسٹاف ہے، فرنٹ اسٹاف جو ہے وہ بھی ٹرین ہونا چاہیے. ان کو بھی ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیسے ویلکم کرنا ہے، کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے ان کو بٹھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے مینیو میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو کچن کا اسٹاف ہے وہ بھی بیسٹ سے بیسٹ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اگر آپ کی بیسٹ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوگی ہے، آپ کی اسٹاف، کچن اسٹاف ہو گیا، فرنٹ اسٹاف ہو گیا، آپ کا جو ہے لوکیشن ہو گیا، یہ چیزیں کافی زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے بزنس میں. ٹھیک ہے. چلیں میں تھوڑا سا کانورزیشن کو تھوڑا سا مزید پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. آپ کی جو ارلی لائف ہے، آپ جہاں پیدا ہوئے تھے، کس طرح کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، کس طرح، آئی ایم شیور آپ نے بڑے انٹرویوز میں بولا بھی ہوگا لوگوں سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسا جواب دیں کہ آپ فرسٹ ٹائم اس بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے میری پیدائش اسلام آباد D12 میں ہوئی ہے. اچھا. اور میرے والد صاحب ایک مزدور تھے. اچھا. جو کہ مزدوری تو خیر ابھی کچھ ٹائم ہو گیا جو کہ والد صاحب کو میں نے گھر میں بٹھایا، تقریباً 7-8 سال ہو چکے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوا. اس کے بعد میرا جو تھا مطلب گھر نارمل ٹائپ گھر بنے ہوئے تھے، اتنا کوئی VIP گھر نہیں تھا. ٹیرن گارڈ وہ چوکے والا گھر بنا ہوا تھا. بس شکر ہے الحمدللہ، میرے لیے وہ بہت بڑی تاج محل کی طرح تھی، جو کہ ابھی بھی اس کو میں تاج محل کی طرح ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میری بہت اچھی اور بہت خوشی سی زندگی وہاں پہ گزر رہی تھی اور گزر رہی ہے. بہت ساری یادیں ہیں میری اس گھر میں. ٹھیک ہے. تو فیملی بیک گراؤنڈ، والد صاحب آپ کے مزدوری کرتے تھے، اینڈ باقی بھائی، میں نے تو آپ سے لاسٹ ٹائم ملاقات آپ کہا کہ بھائی بھی بہت ہیں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. 12 بھائی ہیں آپ لوگ؟ 11. دیکھیں مجھے نمبر بھی یاد ہے. تو باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ 2 مجھ سے بڑے ہیں جو کہ وہ اپنا فیملی بزنس کر رہے ہیں ایکسکیویٹر مشینوں کا. اچھا. اسلام آباد میں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا ہے جو کہ وہ ابھی بھی سبزی کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کی شادی ہو چکی ہے، چھوٹا ہے مجھ سے. اچھا. اور آپ کی؟
میری ابھی نہیں انشاءاللہ بھی میں کروں گا. اچھا تو ارادہ ہے. ویسے یہ بھی تو میں نے جو آپ آئے تھے نا لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ پہ, تو اس میں وہ آپ کی کچھ ویڈیوز تھی جس میں ہم نے وہ شادی والا کلپ نکال کے ڈالا تھا, تو اس میں بڑے کامنٹس آئے تھے نیچے لڑکیوں کے, آئے ہائے اللہ اس کی تو شادی ہو رہی ہے, یہ بھی شادی کر رہا ہے وغیرہ, تو اس طرح کے میسیجز تو آتے ہوں گے نا پیج پہ. دیکھیے ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی ہوگی, تو شاید پچھلے 1 سال ہو گئے ہیں جب آپ نے آئے تھے ہم آپ کے پاس, تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہوگی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کب ہوگی, لیکن کس سے ہوگی یہ تو پتا ہوگا نا آپ کو. یہ بھی نہیں پتا, کیونکہ جب یہ نہیں پتا کہ کب ہوگی تو یہ کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ کس سے ہوگی. یہ تو میم مٹیریل ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو شادی جو ہے وہ آپ کریں گے, مطلب نہیں پتا کہ کس سے ہوگی, کب کریں گے. چلے شادی والی ٹاپک سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں. آپ کا ابھی فیوچر پلانس کا بتائیں, بزنس کے حوالے سے, فیشن, ماڈلنگ, ایکٹنگ وغیرہ کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا پلانس رکھتے ہیں فیوچر میں. دیکھیں ابھی تو میں فی الحال بزنس کر رہا ہوں, جو کہ کچھ چیزیں اور ہیں, ہم لوگوں نے مارکیٹ میں کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ابھی فی الحال سیکرٹ ہے. ہاں, جب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی وہ چیزیں, کام کر رہی ہے ہمارا ٹیم, تو انشاءاللہ اس کو بھی مارکیٹ میں لانچ کریں گے. باقی ماڈلنگ اور ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. آگے اور اس کے علاوہ یہی ماڈلنگ ہے, ایکٹنگ ہے, اپنا فاسٹ فوڈ کا بزنس ہے, ساتھ میں فیملی بزنس ہے ایکسویٹر مشینوں کا. خیر وہ تو میں بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن دیکھتا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. صحیح ہے. سو تھینک یو سو مچ ارشد. ایز میرا تو ارادہ تھا بڑا لمبا پوڈ کاسٹ کرنے کا آپ کے ساتھ, کہ بڑی لمبی کانورسیشن نیکسٹ ٹائم, لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم ذرا آگے پیچھے ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو پھر کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کہ آپ آئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کی لائف میں بزنس کے حوالے سے یا کچھ اس طرح, تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز لیٹ می نو کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. جی بالکل, انشاءاللہ ابھی بات چیت چل رہی ہے, ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ٹائم بھی ہوگا تو پھر ہر ایک چیز کو چلیں انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز, اور انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون. اور ارشد کے ساتھ ہم ایک پارٹ 2 بھی کریں گے اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ گپ شپ کریں گے. تھینک یو ارشد فار یور ٹائم.